پروگرام اقبال اور قرآن میں عبداللطیف انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم علامہ اقبال کے مجموعے کلام بانگ درا سے ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ بانگ درا کے صفحہ 85 پر علامہ اقبال فرماتے ہیں، کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، جگنوں میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں صوفیہ کے ایک خاص نظریے کو بیان کیا ہے، اور اس نظریے کو ہم وحدت الوجود کہتے ہیں۔ وحدت الوجود کا مطلب ہے کہ کائنات میں حقیقی طور پر صرف ایک ہی کا وجود ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ باقی یہ تمام چیزیں، یہ جو کائنات ہے، یہ سب اس کی قدرت کا اظہار ہیں، یا یہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہیں۔ اصل حقیقت اور اصل وجود اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، جگنوں میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے۔ کثرت کے معنی ہوتے ہیں زیادہ ہونا۔ کائنات میں بہت ساری چیزوں کا وجود، تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں کائنات کے اندر، جو اشیاء ہم کو نظر آتی ہیں، ان تمام اشیاء میں، ان تمام چیزوں میں وحدت کا راز چھپا ہوا ہے۔ وحدت کا معنی اکائی، یکتائی، یا اسے ہم توحید بھی کہہ سکتے ہیں، اور مخفی کے معنی ہے چھپا ہوا۔ کائنات کی تمام چیزوں میں ایک ہی ہستی کا راز چھپا ہوا ہے۔ ایک ہی ہستی کی وجہ سے کائنات کی یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اور اس نظریے کو مثال کی صورت میں علامہ اقبال اسی شعر میں، یا اسی شعر کے دوسرے مصرعے میں بیان کرتے ہیں، جگنوں میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے۔ جگنو چمکتا ہوا پرندہ ہے۔ رات کو جب وہ اڑتا ہے تو اس سے روشنی ہوتی ہے، تو جگنو کی جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے۔ پھول میں جو خوشبو ہوتی ہے وہ بھی وہی ہے، اور جگنو میں جو چمک ہے وہ بھی وہی ہے۔ تو اس شعر میں علامہ اقبال نے فلسفہ وحدت الوجود کو بیان کیا ہے۔ یہ صوفیہ کا مشہور نظریہ ہے، اور علامہ اقبال کی شاعری میں یہ نظریہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہاں پر علامہ اقبال نے اسی نظریے کو بیان کیا ہے، اور یہ نظریہ صوفیہ اکرام قرآن مجید کی ایک آیت سے اخذ کرتے ہیں، اور وہ آیت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اس کے معنی ہیں وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے،
اور وہ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ شعر اور یہ آیت ایک دوسرے سے مطابقت رکھتی ہیں، اور علامہ اقبال کا یہ شعر بھی قرآن مجید کی اسی آیت سے ماخوذ معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں علامہ اقبال کی شاعری کے پیغام کو مزید سے مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔